کون جانے مرتبہ عثمان ذوالنورین کا، ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا، عثمان ذوالنورین کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں اور بہت ہی پیارا خصوصی پروگرام ہے جس میں آپ کو معلومات دی جائیں گی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، انہوں نے کس طرح اپنی مبارک زندگی گزاری ہے، اس پر ہم کس طرح سے عمل کر سکتے ہیں، ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں، کیا کیا فضائل ہیں، یہ ساری باتیں آپ کو بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ منقبت عثمان غنی بھی آپ کو سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے سارے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ سارے بچے مل کر بتائیں ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ شان عثمان غنی۔ اور پیارے بچے تو پیارے بچوں کو بیان کریں گے شان عثمان غنی، لیکن اس سے پہلے بیان کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنی دفعہ؟ فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جتنے بچے یہاں سیٹ پر موجود ہیں آپ سارے بھی، اور جتنے بچے اور بچیاں ہمیں اس وقت اسکرین پر دیکھ رہی ہیں، آپ سب نے بھی مل کر درود پاک پڑھنا ہے۔ مل کر درود پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ آج آپ تلاوت سنائیں گے؟ ماشاء اللہ جی۔ چلیں جی شروع کریں گے۔ آئیے پیارے بچوں سنتے ہیں تلاوت۔ عثمان ذوالنورین کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔
صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری صاحب آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی پیاری سورت سورہ بقرہ کی جو شروع کی آیات ہیں ان کی تلاوت آپ کے سامنے کر رہے تھے۔ آئیے اب اس کا ترجمہ بھی سماعت کرتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ الف لام میم، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات کی تلاوت بھی ہو گئی ہے، ترجمہ بھی ہم نے شامل کر لیا ہے۔ اب شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر ایک منقبت، اور ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں منقبت عثمان غنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ نام بتائیں گے اپنا؟ عبد الرحمن التاری۔ عبد الرحمن التاری بھائی۔ عبد الرحمن بھائی آج کون سی منقبت سنائیں گے آپ؟ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا۔ ارے واہ ماشاء اللہ، چلیں بھی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی
ماشاءاللہ، سارے بچے کیا کہیں گے بھائی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچے موجود ہیں تو اپنی موجودگی کا اظہار بھی کرنا ہے، اور چلیں کام کرتے ہیں، نعرے لگائیں۔ تیار ہیں سارے بچے؟ تیار ہیں؟ کون کون تیار ہیں؟ سارے تیار ہیں، بس ایک آدمی۔ آپ تیار ہیں؟ نہیں؟ ہاں آدھا اٹھائیں، آدھا تیار ہیں، پورے تیار نہیں ہیں؟ چلیں مل کے نعرے لگاتے ہیں۔ آپ نے کہنا ہے حضرت عثمان غنی، کیا کہیں گے؟ چلیں جی نعرے لگاتے ہیں صحابی نبی بالیقین ہے جنتی، عاشق مدنی نبی ہے شہید با وفا، پے کرے صبر و رضا آپ سے راضی خدا، دے دو عشق مصطفیٰ کیجئے میٹھی نظر بے نوا عطار پر۔ کیا بات ہے، چلیں جی آئیے پھر ایک دفعہ آخری دفعہ بولتے ہیں حضرت عثمان غنی۔ ماشاءاللہ جی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا 18 ذوالحجۃ الحرام کو یوم عرس ہوتا ہے، یوم شہادت ہوتا ہے، تو اسی مناسبت سے آپ کے لیے خاص طور پر کڈس مدنی چینل یہ ٹرانسمیشن لے کر آیا ہے۔ اس پروگرام میں شروع سے لے کر آخر تک جہاں سے آپ شامل ہیں، آخر تک آپ نے ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ ہمارے ساتھ ایک اور بچے بھی موجود ہیں اور ان کے ہاتھ میں مجھے کیو کارڈ نظر آ رہا ہے، تو سب سے پہلے تو ان کا نام جانتے ہیں بھئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، نام بتائیں گے اپنا؟ حافظ روحان اتاری۔ روحان اتاری بھائی۔ روحان بھائی آپ نے کیو کارڈ پکڑا ہے، تو کیوں پکڑا ہے کیو کارڈ ہاتھ میں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے متعلق ایک چھوٹا سا بیان کرنے کی سعادت ملی۔ چلیں جی ماشاءاللہ، تو چلتے ہیں آپ کی طرف اور شامل کرتے ہیں سیگمنٹ، اور سیگمنٹ کا نام ہے شان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عثمان ذو النورین کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر کچھ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک جنتی صحابی کی۔ جی ہاں، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ساتھی اور اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ جی ہاں، ہماری مراد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا، اور آج ہم بات کریں گے آپ کی ایک خاص خوبی کے بارے میں، اور وہ خوبی ہے عبادت سے محبت اور قرآن مجید سے عشق۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ دن میں روزہ رکھتے اور رات عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ آپ عاشق قرآن تھے، ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پاک تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک رات میں آپ رحمت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا۔ انہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھ دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت سے محبت کا عالم تھا۔ کاش ہم بھی قرآن پاک پڑھنے والے اور عبادت کرنے والے بن جائیں۔ وہ زبانی پڑھا کرتے تھے، ہم کم از کم دیکھ کر ہی پڑھنے والے بن جائیں۔ وہ کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، ہم کم از کم بیٹھ کر ہی قرآن مجید کی تلاوت کر لیں۔ دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، رہوں باوضو میں صدا یا الہی۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے عبادت کرنے والا، قرآن پاک پڑھنے والا اور نیکیوں سے محبت کرنے والا بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آمین آمین۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، کیا پتہ لگا؟
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے. کیا کرتے تھے؟ بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے. عبادت میں بالخصوص انہوں نے 2 چیزوں کا ذکر کیا. تو کسی کو کوئی بتا سکتا ہے ابھی 2 چیزیں خاص طور پر جو ان کی بیان کی ہیں وہ کون کون سی تھیں؟ چلیں مائک ان کو دیں. نعت خواں کے پاس مائک ہے, آپ مائک آگے پہنچائیں. سیدھے ہاتھ سے مائک دیں گے اور سیدھے ہاتھ سے مائک لیں گے. جی بتائیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ دیا کرتے تھے. سارے بچے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. یعنی کئی دفعہ آپ جو ہے وہ اس طرح آپ کا معمول ہوتا ہے کہ آپ ایک رکعت میں قرآن پاک جو ہے وہ ختم فرما دیا کرتے تھے. تو ایک چیز تو یہ آگے کہ بھی قرآن پاک جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے, اور بعض اوقات تو ایک رکعت کے اندر قرآن پاک پڑھ کر جو ہے وہ ختم فرما دیتے تھے. بلکہ ہم نے تو کل کے پروگرام کے اندر یہ بھی بیان کیا تھا کہ جس وقت آپ کو شہید کیا گیا تھا نا, تو اس وقت بھی آپ رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت ہی کر رہے تھے. جی ہاں, قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور اس دوران آپ کو جو ہے وہ شہید کیا گیا اور آپ کے اوپر حملہ کیا گیا. اور ایک تو یہ ہو گیا کہ بھئی آپ تلاوت سے بڑی محبت کرتے تھے, اور دوسری چیز کیا ہے؟ یہاں سے ٹیم والے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں, چلیں ان کو دیجیے گا مائک اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی دوسری چیز کیا تھی؟ تلاوت کرنا. تلاوت تو ہو گئی, یہ بھی تلاوت تو انہوں نے بیان کر ہی دیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جس سے بڑی ان کو محبت تھی. کرتے تھے. جی, رات کو عبادت کرتے تھے. رات کو عبادت کرتے تھے. کیا عبادت کرتے تھے؟ قرآن پاک پڑھتے تھے. اور چلیں یہاں سے دیکھتے ہیں. تلاوت تو یہاں سے بھی ہو گئی ہے, انہوں نے بتا ہی دیا, آپ نے بھی بتایا. چلیں آپ بتائیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوضو رہتے تھے. چلیں جی, یہ بھی ایک بات ہے, لیکن یہاں ابھی انہوں نے یہ بات بیان نہیں کی ہے. بیان کی آپ نے اس طرح کی کوئی بات کہ اکثر باوضو رہا کرتے تھے. چلیں میں بیان کر دیتا ہوں. دوسری چیز جو انہوں نے خاص طور پر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. ایسی نماز سے محبت ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بھئی آج جس طرح بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے آتے ہیں اور 2 رکعت بس فرض پڑھے اور اس کے بعد نکل گئے, یا 4 رکعت فرض پڑھے نکل گئے, 3 رکعت فرض پڑھے اور نکل گئے. بھئی کئی لوگ جمعہ میں ایسے ہی کرتے ہیں نا, ان کے نزدیک جمعہ ہے ہی اتنا کہ بھئی 2 رکعت پڑھا اور اس کے بعد بھی نکل گئے. تو یہ تو اتنا تو نہیں ہے نا بھئی, اس کی سنتیں جو قبلیاں ہیں جو بعدیاں ہیں وہ بھی پڑھنی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نماز سے کتنی محبت فرما رہے ہیں کہ نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں تو ایک اور دوسرے آپ کے جو ساتھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا نماز میں, اور انہوں نے ایک رکعت کے اندر ہی پورا قرآن پاک پڑھ کے ختم کر دیا. کتنی نماز سے محبت ہے کہ کتنی لمبی, پورا قرآن پاک ایک رکعت میں پڑھا ہے, اس کا مطلب ہے کہ نماز کتنی لمبی ہوگی. تو کتنی ان کی نمازوں سے محبت ہے, قرآن پاک سے محبت ہے, تلاوت سے محبت ہے. تو ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے نا. جی, ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ہماری تمنا ہے کہ ہمارا حشر انہی اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ, صحابہ کرام کے ساتھ, نبی پاک اسلام کے ساتھ ہو. تو اس کے لیے ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا. وہ نمازوں سے محبت کرتے تھے, ہمیں بھی نمازوں سے محبت کرنی ہے. وہ قرآن سے محبت کرتے تھے تو ہمیں بھی قرآن پاک سے محبت کرنی ہے. آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک اور بہت ہی پیارا سا سیگمنٹ, اور آپ نے بھی شامل ہونا ہے. کوئی بھی اچھی سی بات آپ بیان کر سکتے ہیں, اور اگر میں آپ سے اگر کوئی سوال کرنا چاہوں تو چلیں سوال بھی کر لیتا ہوں. سوال یہ کر لیتا ہوں, بہت ہی آسان سوال ہے. بھئی آسان کریں کہ مشکل کریں؟ کیا کریں؟ کیا سارے بچے ذرا اونچی آواز سے کہیں, بھئی آسان کریں کہ مشکل کریں؟ جو بچے اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ان سے تھوڑا سا مشکل. تھوڑا مائک میں بتائیں نا. تھوڑا سا مشکل. تھوڑا سا مشکل. بھئی تھوڑا مشکل کیا آسان؟ میرا تو مشورہ ہے کہ آسان دے دیتے ہیں, کر دیں آسان. بھئی آپ لوگ بھی تو کہتے ہیں نا ہمیں بھی تو آسان دیں, تو ان کے لیے بھی تو آسانی ہونی چاہیے. چلیں میں بہت ہی آسان سوال کر دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام کے کون سے خلیفہ ہیں؟ پہلے, دوسرے, تیسرے یا چوتھے؟ یہ میں نے آپ کو 4 آپشن بھی دے دیے. اب آپ نے بیان کرنا ہے کہ بھئی وہ ان کا پہلا نمبر ہے یا دوسرا ہے یا تیسرا ہے. تو یہ سوال بھی آپ سے ہو گیا ہے. اس کے علاوہ کوئی شعر سنانا ہے, کلمہ آپ نے سنانا ہے, یا کوئی اچھی سی بات آپ نے بیان کرنی ہے تو آپ وہ بھی بیان کر سکتے ہیں. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے حضرت عثمان غنی کی بے مثال خصوصیات. عثمان ذو النورین کا اس سیگمنٹ کے اندر جو ہے وہ صرف میں نے گفتگو نہیں کرنی ہے, میں جو بات کروں گا آپ نے اس کو سننا بھی ہے اور آپ سے اس کے بارے میں سوال و جواب بھی ہوں گے. تو توجہ کے ساتھ سننا ہے اور جواب بھی دینا ہے. اور جو چھوٹے چھوٹے بچے یہاں بالخصوص آگے چھوٹی والی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگوں نے بھی توجہ کے ساتھ سننا ہے. سنیں گے انشاءاللہ؟ ان کو ذرا مائک دیجیے گا, یہ جو آگے بیٹھے ہیں ان کو مائک دیں. بھائی مائک یہاں پر ہے, آپ کے پاس مائک ہے, مائک ان کو دیں, سیدھے ہاتھ سے دیں گے. جی آپ اپنا نام بتائیں گے بھی, آپ کا کیا نام ہے؟ امین رضا. امین رضا, ماشاء اللہ. امین بھائی آپ یہ ذرا پیچھے ان کو مائک دیجیے گا. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ دونوں بھائی ہیں. دونوں بھائی ہیں. جی.
اچھا جی، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ ان کا نام تو امین رضا ہے. نجیب رضا. نجیب رضا، ماشاء اللہ. امین رضا، نجیب رضا، دو بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نجیب بھائی، آپ کچھ نعت وات پڑھتے ہیں؟ جی. اچھی پڑھتے ہیں؟ جی. کسی سے سیکھی ہے یا بس ایسے ہی پڑھ رہے ہیں بس شروع سے بچپن سے؟ ویسے تو آپ کا بچپن ہی ہے اس ٹائم سے، تو ویسے ہی بس کسی سے سیکھا ہے یا بس پڑھ رہے ہیں؟ میرے پپا بھی نعت ہیں تو وہ سکھاتے ہیں. ارے واہ، ماشاء اللہ. ابھی دیکھیں یہ گھر میں دینی ماحول جو ہے وہ ہوتا ہے تو اس کی برکتیں بچوں کو بھی ملتی ہیں. کیا بات ہے. تو آج بھی آپ کچھ لے کر آئے، کچھ سنائیں گے؟ جی. کیا سنائیں گے؟ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. ارے واہ، ماشاء اللہ. چلیں ایک دو شعر سنائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، چلیں شروع کریں، پھر اس کے بعد ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف آئیں گے. ارے بھائی ماشاء اللہ، پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور لکھ کر آئے ہیں. کیا بات ہے، ماشاء اللہ جی. چلیں بھی اسٹارٹ کریں گے. چلیں پڑھیے. ربنا یا ربنا 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 الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا. یا الہی بھول جاؤ نظر کی تکلیف کو. یا الہی بھول جاؤ نظر کی تکلیف کو. شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا. یا الہی محشر سے جب بر کے بدن. یا الہی محشر سے جب بر کے بدن. دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا. ماشاء اللہ. سارے بچے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. واہ بھائی واہ. نجیب بھائی آپ تو بہت ہی پیارے نعت خواں ہیں ماشاء اللہ. ویسے کڈز مدنی چینل پر بطور نعت خواں بھی آتے ہیں یا ابھی بس ویسے شرکت ہی ہوتی ہے؟ بس اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح ابھی پڑھ رہے ہیں آپ؟ جی. کہنا جی ماشاء اللہ. امید ہے کہ کڈز مدنی چینل کو تھوڑا سا آگے چل کر ایک اور اچھا نعت خواں مل جائے. کیا بات ہے. اللہ پاک آپ کی آواز میں برکتیں بھی عطا فرمائے اور آپ کو نظر بد سے بھی بچائے. تو سیگمنٹ کی طرف چلیں پھر. تیار ہیں؟ تھوڑے تھوڑے بچے تیار ہیں، تھوڑے تھوڑے نہیں ہیں. سارے بچے تیار ہیں؟ جی. چلیں بھائی، سوال بھی آپ سے ہونے ہیں تو توجہ کے ساتھ سنیے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے والے مردوں میں چوتھے نمبر پر ہیں. کون سے نمبر پر ہیں؟ چوتھے نمبر پر آپ نے اسلام کو قبول کیا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ہجرتوں والے ہیں. پہلے آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اور دوسری ہجرت آپ نے مدینے کی طرف کی. پہلی ہجرت کہاں کی ہے؟ حبشہ کی طرف. حبشہ کی طرف. پہلی ہجرت کہاں کی ہے؟ حبشہ کی ذرا ان کو مائک دیجیے گا آگے جو بچے ہیں. ہاں جی، ان کو سیدھا سے مائک دیں. مائک بند کر دیا. بند کیوں کر دیتے ہیں؟ اس کو کھلا رہنے دیں. جی آپ بتائیں گے بھی پہلی ہجرت کس طرف کی ہے؟ حبشہ کی طرف. کہاں؟ دوبارہ کہیں. حبشہ کی طرف. حبشہ کی طرف. ان کو مائک دیجیے سیدھا سے. دوسری ہجرت کی ہے مدینے کی طرف. کہاں کی ہے؟
مدینے کی طرف. سارے بچے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے بڑھتے ہیں. آپ رضی اللہ عنہ یعنی جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کی 2 شہزادیوں سے بیٹیوں سے نکاح کا شرف حاصل ہوا. سبحان اللہ. آپ نے سبحان اللہ کہتے جانا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ہی آپ رضی اللہ عنہ کو جنت کی خوشخبری عطا فرما دی. سبحان اللہ. آپ رضی اللہ عنہ نے ایک بار نہیں اپنی زندگی میں، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 3 دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت کو خریدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی شان یہ ہے کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مرتبہ، فضیلت، شان، عظمت جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہے. سبحان اللہ. اور ابھی جیسا کہ آپ کو بیان بھی کیا گیا کہ آپ رضی اللہ عنہ ایک ہی رکعت میں قرآن پاک مکمل کر لیا کرتے تھے. آپ کے پاس دولت بھی بہت تھی، پیسہ بھی بہت تھا. اب کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات پیسہ آ جاتا ہے تو بندہ اللہ کی نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے، معاذ اللہ حرام کاری کی طرف چلا جاتا ہے، پیسے حرام کے اندر اڑاتا ہے، جوئے کے اندر، شراب نوشی کے اندر، یا ادھر ادھر شرطیں لگا کر اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط کاموں میں پیسہ اڑا دیتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے بزرگان دین اور صحابہ کرام کے پاس اگر پیسہ ہوتا، وہ دولت مند ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہونے کے باوجود آپ عاجزی کرتے، انکساری کرتے اور ان پیسوں کو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں قربان بھی کرتے، اور اگر کوئی غریب ہوتا تو اس کی مدد بھی فرمایا کرتے تھے. آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اسلام کے 3رے خلیفہ بنے. کون سے خلیفہ بنے؟ 3رے خلیفہ. اور آگے بڑھتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شہید کیے گئے تو شہید کرتے وقت بھی آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جلدی جوابات دینے ہیں. آپ سارے بچوں نے مل کر اونچی آواز کے ساتھ ہی آپ سے میں سوالات کر رہا ہوں. آپ نے کتنی ہجرتیں کی تھیں؟ 2. کتنی ہجرتیں کی تھیں؟ 2. آپ بتائیں گے؟ ان کو مائک دیں، جلدی سے ان کو مائک دیں. پہلی ہجرت کہاں کی تھی؟ حبشہ کی طرف یا مدینہ کی طرف؟ جلدی سے بتائیں گے. حبشہ یا مدینہ؟ کچھ تو بولیں. غلط ہو جائے گا تو ہم ٹھیک کر دیں گے، کوئی بات نہیں. چلے ٹیم سے مشورہ کر لیں آپس میں. مطلب پیچھے مڑ کے دیکھیں. جی ان کو بتائیں، حبشہ کی طرف کہ مدینہ کی طرف؟ حبشہ. حبشہ کی طرف. ان کا جواب درست ہے. چلے بھی سارے کہہ رہے ہیں درست ہے تو درست مان لیتے ہیں. اور چلے ان کو دیں. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہے وہ آپ نے کلام بھی سنایا. دوسری ہجرت کہاں کی؟ مدینے کی طرف. سبحان اللہ. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. یہاں سے کوئی جواب لیتے ہیں کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کتنی دفعہ نبی پاک علیہ السلام سے جنت کو خریدا؟ چلیں آپ ان کو دیں ذرا، یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کو دیں مائک دیں. آپ کے پاس مائک ہے، جلدی سے پیچھے دیں، جلدی آگے بڑھیں گے. جی 3 مرتبہ. 3 مرتبہ. سارے بچے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیسے والے تھے لیکن اس کے باوجود کیا کیا کرتے تھے؟ آپ بتائیں گے جلدی سے. غریبوں کو دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور کرتے تھے. عاجزی اور غریبوں کی مدد کرتے تھے. اور عاجزی بھی کیا کرتے تھے، انکساری بھی کیا کرتے تھے. پیسہ ہونے کے باوجود غرور نہیں کرتے تھے. کیا بات ہے. چلیں جی یہ سیگمنٹ بھی ہو گیا ہے اور اس سیگمنٹ کا اختتام ہو چکا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں. آئیے پہلے ایک کال شامل کرتے ہیں. جی تو میرا نام اریبہ ہے، میں شیخو پورہ سے بول رہی ہوں. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاءاللہ جی اریبہ باجی نے کال کی ہے اور بہت ہی پیارا کلام سنایا. ماشاءاللہ جی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر بھی عطا فرمائے اور برکتیں بھی عطا فرمائے. ایک اور کال ہے اس کو بھی شامل کرتے ہیں. ماما تاریہ ہوں اور میں گھر سے بات کر رہی ہوں. پیارے بچوں آج میں آپ کو
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک شعر سناؤں گی۔ جی سنائیے۔ نور کی سرکار سے کیا بات، آیا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو نورین جوڑا نور کا۔ ماشاءاللہ جی، اللہ 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 اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اللہ 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 ہے صحابی نبی۔ یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے، اور چونکہ زبان پر یہی چڑھا ہے جنتی جنتی، تو آپ کو آج پتا ہے کہ پروگرام چل رہا ہے جناب عثمان غنی پر، تو آپ نے کہنا ہے حضرت ہے صحابی نبی، بالیقین ہے جنتی، ہے شہید با وفا، آپ سے راضی خدا۔ چلیں جی ماشاءاللہ، چلیں جنتی جنتی والا نعرہ بھی لگا لیتے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی، جنتی جنتی، حضرت عثمان غنی، جنتی جنتی، عثمان غنی، جنتی جنتی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ چلیں جناب ماشاءاللہ نعرے بھی ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد کچھ ایکٹیویٹی شامل کر لیں۔ کچھ بچے ماشاءاللہ یہاں کچھ تیاری بھی کر کے آئے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے اسماء الحسنی یاد کیے ہوئے ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے اسماء النبی یاد کیے ہوئے ہیں، کچھ بچے وہ ہیں جنہوں نے اسماء صحابہ یاد کیے ہیں۔ اسماء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلیں بتائیں، آپ کے پاس مائک ہے؟ نام، نام، تو اسماء النبی کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک۔ اور اسماء الحسنی کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ پاک کے نام۔ اور اسماء الصحابہ کا نام مطلب کیا ہوگا؟ صحابہ کرام کے نام۔ چلیں جی، صحابہ کرام کے نام۔ تو بڑھتے ہیں اس ایکٹیویٹی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سے بچے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ تو اب شروع ہو چکا ہے ایکٹیویٹی ٹائم، تو آئیے اس ایکٹیویٹی کی جانب چلتے ہیں۔ عثمان ذو النورین کا، اس میں ہم کریں گے یہ کہ ہمارے ساتھ 3 بچے شامل ہوں گے، اور تینوں بچوں کو ہم بلائیں گے۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ اسماء النبی، بلکہ پہلے اسماء الحسنی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسماء الحسنی کون کون سے ہمارے پیارے بچے بیان کریں گے؟ ایک آپ ہیں، اور دوسرے آپ ہیں، اور تیسرے کون ہیں؟ آپ ہیں۔ آپ تینوں نے یاد کیے ہیں کچھ؟ چلیں آپ تینوں آئیں گے، یا بلا لیں ان کو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیں آپ یہاں آئیں گے، ان کو مائک، آپ کے پاس مائک ہے یہاں پر؟ مائک دیں، آپ بھی آ جائیں، جلدی جلدی یہاں پر آ جائیں۔ چلیں جی، تینوں بچے لائن سے کھڑے ہو جائیں گے، اور کریں گے ہم یہ کہ آپ تینوں کے پاس 30 سیکنڈ کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے؟ میں جیسے ہی کہوں گا کہ آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب، تو اسکرین کے اوپر ٹائمر شروع ہو جائے گا، اور آپ نے جتنے بھی نام بیان کرنے ہیں وہ ہم کاؤنٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہماری مجلس بھی جو اندر بیٹھی ہے وہ کاؤنٹ کرے گی، پھر ہم بتائیں گے آپ کو بھی کتنے نام آپ نے بیان کیے ہیں۔ تینوں میں سے جو بچہ بھی زیادہ نام بیان کرے گا وہ بچہ ہو جائے گا ونر، ٹھیک ہے؟ تیار ہے؟ کون ون کرے گا؟ 2 کریں گے، آپ بھی کریں گے؟ چلیں سب سے پہلے آپ سے کرتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالہادی۔ عبدالہادی بھائی، عبدالہادی بھائی تھوڑا سا اس طرف آئیں گے جی، تھوڑا سا آپ اس طرف آئیں گے، اور اس طرف آئیں گے، آپ بھی تھوڑا سا ادھر آ جائیں، آپ بھی تھوڑا سا ادھر آ جائیں، کیونکہ وہاں قرآن پاک ہے تو آپ لوگ یہاں کھڑے ہوں گے۔ اب آپ شروع کریں گے اسماء الحسنی بیان کرنا، اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم الملک القابض الباسط الخافض الرافع المذل السمیع اللطیف الخبیر الحکم العدل المذل السمیع۔ چلیں جی، ٹائم آپ کا مکمل ہو گیا ہے۔ ویسے آپ نے کتنے مکمل کیے ہیں؟ کچھ ہے اندازہ؟ 19 تقریباً 19 کیے ہیں۔ ابھی کتنے کیے ہیں انہوں نے؟ 20 سے اوپر ماشاءاللہ کافی اسپیڈ سے انہوں نے کیا ہے۔ میرے خیال میں شاید آپ نے کچھ 24-25 کے آس پاس پڑھے
24-25 کے آس پاس ماشاءاللہ پڑھ دیے ہیں. آگے مائک دیجیے گا, نام بتائیں گے اپنا. محمد انس. محمد انس. انس بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. تیار ہیں؟ کر لیں گے. چلیں آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور ودود الباعث الرشید. چلیں جی آپ کا ٹائم اسٹارٹ, آپ کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے. اسٹارٹ تو پہلے ہو چکا تھا, اب ختم ہو چکا ہے. آپ نے میرے خیال میں شاید جو ہے وہ 35-36 کے آس پاس ماشاءاللہ بیان کر دیے ہیں, اور ماشاءاللہ کافی زیادہ بیان کیے ہیں. 38 گن رہے تھے آپ؟ پورا کاؤنٹ کیے ہیں؟ چلیں 38 39 40 تقریباً اتنے ہی ماشاءاللہ بیان کیے ہیں. آپ سے زیادہ کر دیے انس بھائی نے. چلیں بھئی اب آپ نے انس بھائی سے زیادہ کرنے ہیں, ٹھیک ہے. نام بتائیں اپنا. عثمان. کیونکہ اب ون اور جو بھی ہوگا وہ معاملہ آپ کے اوپر ہوگا. آپ یوں سمجھ لیں کہ مقابلہ آپ کے درمیان اور انس بھائی کے درمیان ہے. عثمان بھائی کریں گے انشاءاللہ. پروگرام بھی جناب عثمان غنی کی شان پر ہے ماشاءاللہ. آپ کا نام بھی جو ہے وہ عثمان ہے, برکتیں بھی اللہ پاک کرے گا انشاءاللہ نصیب ہوں گی. تو چلیں شروع کرتے ہیں, اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل. ماشاءاللہ جی کیا بات ہے ماشاءاللہ. کتنے مکمل کیے ہوں گے انہوں نے؟ 44 آپ بتا رہے ہیں. آپ کیا بتا رہے ہیں؟ ان کو بھی دیں ذرا بھائی. 52 آپ یہ 52 کہہ رہے ہیں. بھائی ہمارے جو پی سی آر میں افراد بیٹھے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, کتنے کیے ہیں؟ 47 کے آس پاس ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مکمل کیے ہیں. اور 4 سیکنڈ پہلے بھی آپ نے ماشاءاللہ روک لیا تھا, آپ کے پاس 4 سیکنڈ تھے. آپ نے کتنے کیے تھے انس بھائی؟ 40 کے آس پاس کچھ کیے تھے, اور آپ نے 47 کر لیے ہیں. تو آج کے ہمارے سیگمنٹ کے ونر ہو گئے ہیں ہمارے عثمان بھائی. ہمارے آج کے سیگمنٹ ہو گئے ہیں عثمان بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. چلیں بھئی عثمان بھائی آپ ون کر گئے, تو کیا تحفہ دیں گے ہمیں؟ اس دفعہ آپ دیں گے یا ہم دیں گے؟ چلیں آپ کو میں نیت کرتا ہوں کہ دفعہ پیش کروں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. چلیں اپنی جگہ پر آپ بیٹھیں گے, اور بہت ہی ماشاءاللہ اچھا آپ لوگوں نے مقابلہ کیا ہے. اب بڑھتے ہیں ایک اور اسماء کی طرف. اور اسماء النبی کچھ لینے؟ جی کچھ لے لیں, اسماء النبی بھی لے لیتے ہیں. تو کون کون سے بچے جو اسماء النبی یاد کر کے آئیں؟ 1 2 اور 3 جلدی جلدی آ جائیں, جلدی جلدی. آپ بھی آئیں گے. جی آپ کا نام کیا ہے؟ تھوڑا سا آپ بھی ادھر آئیں گے. جی یہاں کر کھڑے ہوں گے, آپ بھی یہاں کر کھڑے ہوں گے, آپ بھی یہاں پر کھڑے ہوں گے. نام بتائیں گے اپنا. محمد حاذق. محمد حاذق. ذق یا ذق؟ ذق. ماشاءاللہ جی. جو ہوتا ہے طبیب حاذق, ماہر طبیب. چلیں جی اللہ آپ کو مہارتیں عطا فرمائے. تو کریں گے بیان انشاءاللہ اسماء النبی. چلیں آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. محمد احمد قدیر شاہد قدیر مشہود, اور کہتے ہیں حاشر, اور کہتے ہیں قدیر. 5 4 3 2 1. چلیں جی حاذق بھائی آپ کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے, آگے بڑھیں گے. آپ کا نام کیا ہے؟ عبید مصطفیٰ. عبید بھائی شروع کریں گے؟ جی. چلیں آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. محمد احمد حامد محمود قاسم عاقب منجن ہادن داعٍ شافٍ مہدن خاتم النبیین رسول حاشر بشیر 3 2 1. جی کتنے ہوئے مکمل؟ کتنے پڑھے انہوں نے؟ 17 آپ بتا رہے ہیں. بھائی کتنے بتائیں؟ 18. اتنی زیادہ کیوں بھائی؟ اتنی زیادہ تو نہیں ہوئے. ایک کے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید 10 12 ہوئے ہیں.
17, ایسا لگ رہا ہے مجھے 10 12 15 کر لیں. چلیں 18. چلیں آگے مائک دیں, پھر دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے بھی بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں. نام بتائیں گے اپنا؟ محمد عفان. محمد عفان. عفان بھائی آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. محمد احمد حامد محمود قاسم حاشر باسد نبی رسول سلطان منجن شافن دارن جی خاتم النبیین. بالکل. 4 3 2 1 آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. بھائی انہوں نے کتنے کیے ہیں؟ 15 تقریباً 15 کے آس پاس کیے ہیں. پورے 15. تو 13 14 یا 15 کے آس پاس آپ نے کیے ہیں. تو کس کو ون کرنا ہے بھائی؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا نام کیا تھا؟ آپ نے کیا بتایا تھا؟ عبید مصطفیٰ. عبید بھائی آپ کے زیادہ ہیں یا ان کے زیادہ ہیں؟ چلیں آپ بتائیں آپ کے نزدیک کس کے زیادہ ہیں, پتہ چلے. کنفرم نہیں ہے. کنفرم نہیں ہے. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ تو پھر برابر کر دیں. چلیں جی آپ کا نام کیا تھا؟ محمد عفان. عفان بھائی اور عبید بھائی کو دونوں کو برابر ہی پوائنٹ دیے جا رہے ہیں. چلیں جی ماشاءاللہ اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے. جی آپ کو 2 تحفے دینے ہوں گے. اب 2 تحفے دینے ہوں گے. کیوں بھائی آپ لوگ تو ون کیا ہی نہیں ہے. پھر تو آپ کو پھر ایک کام کرتے ہیں, چلیں آپ کو ہم دعا پیش کر دیں گے. 2 دعائیں دے دیں گے انشاءاللہ. دعا سے بڑھ کر کوئی قیمتی تحفہ ہو سکتا ہے نہیں. تو آپ کو دعائیں پیش کر دیں گے انشاءاللہ. چلیں آج کیا دعا دیتے ہیں؟ اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے, زندگی میں ترقیاں عطا فرمائے اور آپ کو آگے چل کر دعوت اسلامی کا مبلغ اور مفتی اسلام بنائے. آمین. تو اس دعا سے بڑھ کر کوئی اور دعا ہو سکتی ہے؟ چلیں بیٹھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اسماء الصحابہ کی طرف چلتے ہیں. اسماء الصحابہ والے بچے کون کون سے بھائی؟ آپ دوبارہ آئیں گے اور آپ بھی دوبارہ ہی ہیں اور آپ ہیں. چلیں آئیے جلدی کریں گے. ادھر آئیں گے, آ جائیں. تھوڑا سا اس طرف آئیں گے, تھوڑا سا اس طرف آئیں گے, تھوڑا سا اس طرف آئیں گے. جی عبید بھائی شروع کریں گے اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. حضرت ابو بکر, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی المرتضیٰ, حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت سلمان فارسی, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ, حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ. 1 وہ کتنے ہوئے ہیں؟ 12. ٹائم مکمل ہو گیا ان کا. 12 کے آس پاس مکمل ہوئے, تقریباً 11 12. چلیں آپ بتائیں گے. آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. حضرت ابو بکر, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی المرتضیٰ, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین, حضرت جعفر, حضرت ابو ہریرہ, حضرت طلحہ, حضرت زبیر اور حضرت ایوب انصاری, حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت سلمان فارسی اور حضرت سعد. 4 3 2 1 جی کتنے ہوئے؟ 13 11 12 13 کتنے؟ 13 زیادہ بچے 13 کہہ رہے ہیں. سلمان فارسی 2 دفعہ بولا انہوں نے, ابو ایوب انصاری 2 دفعہ بولا, تو یوں تقریباً 11 12 کے آس پاس ہوئے. چلیں اب آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کے بھی اتنے ہی تھے, 13 ہی تھے. آپ کے بھی 13 ہی تھے, تقریباً دونوں برابر ہو گئے. بھئی اب آپ نے 13 سے زیادہ بیان کرنے ہیں, ٹھیک ہے, 14 یا 15 ہونی چاہیے. چلیں آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت طلحہ, حضرت سلمان فارسی, حضرت ابو انصاری, حضرت ابو ایوب انصاری, ابو انصاری نہیں ہوگا, حضرت ابو ایوب انصاری, حضرت طلحہ, طلحہ 2 دفعہ ہو گیا. 5 4 3 2 1 جی ٹائم آپ کا مکمل ہو چکا ہے. تو 5 6 7 کے آس پاس آپ نے تقریباً جو ہے وہ کیے ہیں. اور عبید بھائی آپ کہہ رہے تھے بھی میرے 13 ہیں, آپ کے 13 نہیں, آپ کے 11 تھے. جی ان کے تو 11 تھے نا, 11ویں کی نسبت سے 11 تھے, اور آپ کے تقریباً 13 تھے, اور آپ کے کتنے آئے ہیں؟ تقریباً 6 7 کے آس پاس. تو آپ کا نام کیا ہے جو بیچ والے ہیں؟
محمد عفان. محمد عفان بھائی. تو آج کے ہمارے اس مقابلے کے ونر اور اس سیگمنٹ کے ونر ہوئے ہیں عفان بھائی. ماشاءاللہ. عفان بھائی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. آپ لوگ تینوں بچے اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے اور جو ہے وہ ایک کال ہمارے پاس موجود ہے. آئیے وہ کال سنتے ہیں. جی. میرا نام انوش شبیر رتوریہ ہے. میں مظفر آباد سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گی. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. بہت ہی پیارے انداز سے آپ نے پڑھا. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. جی تو پیارے پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے. کل انشاءاللہ العزیز اسی وقت پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص طور پر دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل دعوت اسلامی. کون جانے مرتبہ عثمان ذوالنورین کا ہاتھ دستے مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا عثمان ذوالنورین کا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا